شروع کرتے ہیں. چلو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ عربی کا گزر رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے، جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے بیچ میں ہے. اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، زیادہ روزہ رکھتے تھے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کو چھوڑ کر کے پورا مہینے کا روزہ رکھتے تھے. چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ شعبان روزہ رکھتے تھے، سوائے چند دنوں کے پورا ماہ رمضان روزہ رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا میرے پیارو، ماہ رمضان میں کثرت سے روزہ رکھنا ہمارے لیے سنت. ماہ رمضان میں کثرت سے روزہ رکھنا سنت ہے. بندے سے جتنا ہو سکے اس مہینے میں اسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ روزہ فرض نہیں. یہ روزہ فرض نہیں. فرض روزہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ روزہ. اس کے علاوہ جو روزے ہمارے پر فرض نہیں ہے، جیسے یوم عاشوراء کا روزہ، شوال کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، دوشنبہ کا روزہ، جمعرات کا روزہ. یہ روزے نفلی روزے ہیں، فرض نہیں. تو انہی نفلی روزوں میں سے ایک روزہ ماہ شعبان کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. کیوں روزہ رکھتے تھے میرے پیاروں؟ کیا وجہ تھی روزہ رکھنے کی؟ تو ایک حدیث ہمیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں ماہ شعبان میں، اتنا رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو انہوں نے ایک دن کہا، لم ارک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میں آپ کو ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں. کیا وجہ ہے اللہ کے رسول؟ کیوں ایسا آپ کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ، هو شہر بین رجب ورمضان فأحب ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ ابن زید نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اتنا نفلی روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کی شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا غفلت ہے میرے پیاروں؟ کہ اس کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ چلو رمضان جب آئے گا تو روزہ رکھیں گے، رمضان جب آئے گا تراویح کی نماز پڑھیں گے، جب رمضان آئے گا تو صدقہ و خیرات کریں گے، رمضان آئے گا تو شعبان میں سو جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اس لیے میں چاہتا ہوں یہ غفلت کا وقت جسے لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، میں اللہ کی عبادت میں گزاروں. کس میں گزاروں؟ جب دنیا والے اس مہینے کو غفلت میں گزارتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس مہینے کو اللہ کی عبادت. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ میرے پیاروں، یہ لوگ جو اللہ کے رسول نے دیکھا لوگ ماہ شعبان کو غفلت میں گزارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو اللہ کی عبادت، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ.
اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان کیا کہ ذالک شہر ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بندوں کے اعمال کو کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں. تو میں کس سے رہوں؟ روزے سے. کیسے میرے پیارو؟ یعنی جب فرشتہ میرے عمل کو لے جا کے اللہ کے سامنے پیش کرے اور یہ کہے محمد کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین جب اس وقت میری طرف دیکھے کہ یہ محمد کا عمل ہے تو دیکھے کہ محمد کس حال میں ہے، تو پائے کہ محمد روزے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں پورے سال کے بندے کے عمل کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے اللہ اس بندے نے اس سال میں یہ عمل کیا ہے، یہ عبادتیں کی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے صدقوں سے خیرات کیے ہیں، یہ حج کیا ہے، یہ عمرہ کیا ہے. جو کچھ بندے کا عمل ہوتا ہے فرشتے میرے پیارو اللہ کے سامنے جا کر کے کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ شعبان ماہ. اچھا ایک بات میں بتاؤ میرے پیارو، بندوں کے عمل کو 4 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے. کتنے مطلب؟ ایک تو ہر روز کا عمل ہر روز پیش کر دیا جاتا ہے، ہر روز کا عمل ہر روز پیش کر دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس فرشتے میرے پیارو 24 گھنٹے میں 2 شفٹ میں آتے ہیں. کچھ فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، ہمارے ساتھ فجر تک رہتے ہیں. کب تک رہتے ہیں؟ فجر. اور کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ عصر تک رہتے ہیں ہمارے ساتھ. اور دونوں طرح کے فرشتے اپنے اپنے مشاہدات کو، اپنی لکھی ہوئی تحریروں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جو عصر میں آتے ہیں وہ عصر سے لے کر کے فجر تک، اللہ آج اس بندے نے عصر سے لے کر کے فجر تک یہ کام کیا، یہ اچھائیاں کی ہیں اور یہ برائیاں کی. اور جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک لے جاتے ہیں، اللہ آج اس بندے نے فجر سے لے کر کے عصر تک یہ اچھائیاں کی ہیں اور یہ برائیاں کی. تو ایک تو عمل ہمارا میرے پیارو ہر دن پیش ہوتا ہے، دوسرا عمل میرے پیارو ہفتے میں پیش ہوتا ہے. کب پیش ہوتا ہے؟ ہفتے میں. وہ ہفتے میں کب پیش ہوتا ہے؟ جمعرات اور دوشنبہ کی دن، یعنی پیر جسے آپ کہتے ہیں نا، اسی دن یہ عمل ہفتے کا عمل پیش ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی دوشنبے کو بھی روزہ رکھتے تھے نا، اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ جب بندے میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے. تو ایک تو ہر دن روزہ آپ کا عمل پیش کیا جاتا ہے، دوسرے ہفتے میں پیش کیا جاتا ہے، اور تیسرا سال میں پیش کیا جاتا ہے. سال میں کس دن کس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے؟ شعبان میں. اور ایک عمل جو آخری عمل ہوتا ہے میرے پیارو، وہ آپ کی جب وفات ہوتی تب پیش کیا جاتا ہے. 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں نا، کرامن کاتبین. کیا ہے؟ کرامن کاتبین. یہ دونوں فرشتے ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. کب تک یہ اچھائیاں برائیاں لکھتے ہیں؟ جب تک کہ میری جان ہے، جب تک کہ ہم مکلف ہیں، جب تک ہم اس دنیا میں باحیات ہیں. کیونکہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے لکھنے کا سلسلہ بھی بند. تو یہ سال بھر میں پیش کیا جاتا ہے. اس طرح بندوں کے عمل کو 4 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے. ایک ہر دن پیش کیا جاتا ہے، ایک جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، ایک دوشنبہ کو پیش کیا جاتا ہے، ایک سال بھر میں ایک مرتبہ شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک جب آپ کی وفات ہوتی ہے تب پیش. اچھا ایک بات، ابھی شعبان میں دیکھا کہ بندوں کے عمل کو اللہ کے رسول کیوں روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں کثرت سے؟ اس لیے کہ بندوں کے سالانہ عمل کو اللہ کے سامنے روزے کی طرف پیش کیا جاتا ہے. کس دن پیش کیا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں؟ نہیں معلوم؟ اس کی تعین نہیں ہے، تحدید نہیں ہے. 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 15 کو، 22 کو، 25 کو، کوئی تحدید نہیں. اس لیے میرے نبی پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے. پتہ نہیں کس دن میرا عمل پیش کر دیا جائے. تو جب بھی میرا عمل پیش کیا جائے اللہ مجھے جب دیکھے تو مجھے دیکھے کہ میں روزے سے ہوں. اچھا اس کی مثال دیکھو میرے پیارو، شب قدر لیلۃ القدر 1 رات ہوتی ہے نا، کتنی ہوتی ہے؟ 1 رات. لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم 10 رات جاگیں. کیوں؟ کسی ٹائم میں آ سکتا ہے.
کیونکہ پتہ نہیں کس رات میں، پتہ نہیں کس رات ہے. تو اس لیے ہم 10 رات جاگتے ہیں کہ جب ہر رات جاگیں گے، ہر رات اللہ کی عبادت کریں گے تو 10 راتوں میں سے کسی رات میں ضرور ہمیں مل جائے گی. ایسے شعبان کے مہینے میں میرے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ جس دن بھی میرے عمل کو پیش کیا جائے اس دن بھی مجھے اللہ تعالیٰ پائے کہ میں روزے. اس سے معلوم میرے پیارو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. زیادہ سے زیادہ کیوں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے میرے پیارو کس مہینے میں بندوں کے عمل کو کس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ سالانہ اللہ. دوسری بات میرے پیارو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز میں سنت موقدہ کتنا ہے؟ 10 رکعت، 12 رکعت. کتنا رکعت ہے؟ 12 10 دونوں. ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، 12 رکعت ہے. اس کو ہم سنت موقدہ. اب ظہر کے آگے بھی ہے، ظہر کے پیچھے. یہ سنت موقدہ کیوں ہے میرے پیارو؟ فرض نماز 4 رکعت ظہر کا ہے اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت. تو فرض کے آگے پیچھے سنتیں کیوں ہیں میرے پیارو؟ اس لیے سنتیں ہیں کہ فرض میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو یہ سنتوں سے بھرپور ہو جائے. ایسے رمضان کا روزہ فرض ہے لیکن آگے بھی سنت ہے اور پیچھے بھی سنت. آگے شعبان کا روزہ سنت ہے اور پیچھے رمضان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ یہ جانتے ہیں رمضان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ عربی کا شوال کا مہینہ ہے. اور شوال میں سنت کتنا روزہ ہے؟ 6 شوال. تو وہ جیسے فرض نماز میں آگے بھی سنت پیچھے بھی سنت، ایسے رمضان کا جو فرض روزہ ہے اس کے آگے بھی سنت اور پیچھے. شعبان کا آگے سنت اور شوال کا کیوں؟ تاکہ اگر رمضان کے روزے میں کچھ کمی ہو جائے تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے پورا کر دیں. تو میرے پیارو معلوم ہوا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بندے کو روزہ رکھنا چاہیے. کس دن روزہ رکھنا چاہیے اس کی تعین نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ روزہ اگر بندہ رمضان میں شعبان میں رکھنا چاہتا ہے تو 15 دن سے پہلے شروع کرے. 15 دن سے پہلے شروع، 15 شعبان سے پہلے شروع کرے. کیونکہ جب 15 شعبان ہو جائے اور ابھی تک روزہ نہیں رکھا ہے، اب رمضان آنے والا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ جب 15 شعبان گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھو، اب رمضان آنے والا ہے. اور خاص طور سے جب رمضان میں 1 دن 2 دن باقی رہے گا. کتنا دن رہے گا باقی؟ ابھی تک آپ نہیں روزہ رکھتے تھے، اب 1 2 دن باقی ہے، اب روزہ رکھتے. تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے کہا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصم، کہ تم رمضان سے 1 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. البتہ کوئی آدمی کوئی معمول کا روزہ رکھتا تھا تو رکھے. جیسے ایک آدمی تھا میرے پیارو ہر 2 شنبے کو روزہ رکھتا تھا، ہر 2 شنبے کو روزہ رکھتا تھا، یا ہر جمعرات کو روزہ رکھتا تھا. رمضان سے پہلے منگل سے روزہ، رمضان شروع ہو رہا، اب اس سے پہلے کون دن ہے؟ منگل سے پہلے کون دن ہے؟ سوموار کا دن ہے نا، 2 شنبہ کا دن، جسے پیر کا دن کہتے ہو نا، یہ دن ہے. تو اگر کوئی پہلے سے رکھتا تھا وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے سے نہیں رکھتا اور کہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے میں روزہ رکھوں گا، 2 دن پہلے روزہ رکھوں گا، تو یہ صحیح نہیں. شک کے دن، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ چاند دیکھ کر کے ہم روزہ رکھنا شروع کریں اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند. جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھیں، اور جب شوال کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھنا بند کر دیں. ہمیں نہیں کہ احتیاطاً 2 دن پہلے رکھیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. خلاصے کلام میرے پیارو، ہم جو شعبان کے مہینے میں سنت کیا ہوا؟ شعبان کے مہینے میں سنت یہ ہوا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھے. کیا کرے؟ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے. ایک دن خاص کر کے نہیں کہ فرق 10 شعبان کو روزہ رکھوں گا، 12 کو رکھوں گا، 15 کو رکھوں گا، نہیں. پورے شعبان میں میرے نبی زیادہ سے زیادہ روزہ، اور 15 شعبان سے پہلے شروع کرنا چاہیے. کیونکہ اگر 15 شعبان ہو گیا ابھی تک آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا منع ہے.
اور خاص طور سے اگر 1-2 دن باقی رہ گیا رمضان اور ابھی تک آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر نہ رکھیے یہاں تک کہ چاند رمضان کا نظر آ جائے اور چاند کا روزہ اچھا۔ میرے بھائیوں کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں کچھ روزے جن کے قضا ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں پورا کیا، تو کیا ہم کہیں رمضان کی بات پورا کریں گے؟ نہیں میرے پاس ایسے بندوں کو چاہیے کہ شعبان پہلے ویسے قضا کر لینا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں موت اور زندگی کا کیا ہے، کب موت آئے کب زندگی ختم ہو جائے کچھ پتہ ہے نہیں پتہ۔ اس لیے اگر کوئی بندہ گزشتہ رمضان میں اگر کوئی روزہ قضا ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں جلدی سے پورا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے میرے پیاروں، یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شعبان کے مہینے میں میرے نبی کی کیا سنت ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ روزہ کس دن زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں؟ شعبان، یعنی کوئی خاص نہیں ہے لیکن 15 دن سے پہلے شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر دوبارہ میرا سوال ہے کہ شعبان کے مہینے میں میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ زیادہ روزہ۔ کیوں دوسرا سوال ہے کیوں زیادہ روزہ ہم رکھے شعبان کے مہینے میں؟ ابھی جواب دیا، نبی کا سنت، نبی کی سنت ہے۔ دوسرا بھی ایک اور بتایا میرے نبی نے نا، گرمی ہوگی ابھی آپ لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ہمارے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب ظاہر بات ہے اگر کوئی کہے گا کہ یہ کس کا کاغذ ہے؟ زید کا۔ زید کہاں؟ ایسے دیکھیں گے نا، ابھی کوئی کاغذ میرے سامنے، نوز باللہ اللہ کی ذات تو اعلیٰ عرفہ ہے نا، لیکن ابھی ایک کاپی مجھے لا کر کے دو، لکھا ہے یہاں سے، کہاں ہے زید؟ ایسے میں کہوں گا نا۔ تو جب بندے کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ عرش سے فرش پہ دیکھتا ہے کہ فرش میں میرا بندہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ تو جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ روزے کی حال میں ہے تو اور خوش ہوتا ہے نا۔ اس وجہ سے میرے پیاروں ہمیں یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ کیوں؟ ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ ہمیں جب دیکھے تو ہم اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو۔ اب آئیے میرے پیاروں، آج افسوس ہے ہم اس کو کوئی نہیں کرتا۔ اگر ہم پوچھیں ابھی ہماری مجلس میں، اب میں پوچھ نہیں رہا ہوں، استغفر اللہ، ہم سب اسی میں شامل ہیں۔ ہم نے ابھی تک کتنا روزہ رکھا شعبان؟ آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے؟ 8۔ ہمیں سے کتنے لوگوں نے روزہ رکھا؟ کوئی نہیں رکھا، سنت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اصل جو ہے نا ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ 8 دن شعبان کے گزر گئے اور ہم میں سے کسی نے بھی کوئی روزہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کی سنت نہیں، کہاں نبی کی سنت ہے تم نے؟ اچھا اب آئیے میرے پیاروں، 15 اب سب کچھ چھوڑ کر کے 15 شعبان کو ہم مسلمان کو 15 شعبان کو کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نہیں جانتے نا؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 15 شعبان کو کیا کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں شب برات، شب برات کیا کہتے ہیں؟ شب برات کہتے ہیں۔ آج کے دن مسلمان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، حالانکہ ایک دن میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، پورے دن میرے نبی سے ثابت ہے، پورے مہینے میں ثابت ہے۔ 15 شعبان کو صرف خاص طور سے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کچھ لوگ 15 شعبان کو صرف دن میں ایک روزہ رکھتے ہیں، 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سارا کچھ ختم ہو گیا، ایک دن کر لیا سب کچھ معاف ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ایک دن پہلی بات 15 شعبان کا روزہ رکھنا میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ۔ دوسرا کیا میرے نبی سے ثابت ہے کہ آپ میرے پیاروں اللہ کے رسول رات کو نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، حتی تفتر قدما، کہ میرے نبی کے پیر تھک جاتے تھے اور آپ کہتے ہیں ایک رات میں پڑھ کر کے سب ختم کر دیتے۔ یہ میرے نبی سے ثابت نہیں۔ دوسری بات میرے پیاروں، آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی 15 شعبان جب آتا ہے تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، پورے قبرستان میں بجلی جلاتے ہیں، پورے قبرستان پہ راستے میں لائٹیں جلاتے ہیں، مرد عورت پورے قبرستان میں بھر جاتے ہیں میرے پیاروں۔ پہلی بات،
عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے، عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، عورتیں گول جا رہی ہیں قبرستان رات میں، بجلی اور تم کوئی اچھا مرد بھی جا رہے ہیں رات میں۔ قبرستان کی زیارت کرنا ہمیشہ سنت ہے، جب بھی ہمیں موقع ملے ہم قبرستان چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ قبرستان۔ کس لیے چلے جائیں؟ دو کام، کسے کام لیے؟ قبر والوں پہ سلام کریں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم لاحقون واسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومن گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ان قریب ہم تم سے ملنے والے ہیں، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا میرے پیارو، میرے نبی نے کہا کیا ہے میرے امت کے لوگوں، پہلے میں تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، تم قبرستان کی زیارت کرو، تمہیں یہ آخرت کو یاد دلائے گی، موت کو یاد دلائے گی۔ جب تم قبرستان جاؤ گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ یہاں کتنے لوگ آگے ہیں، میں بھی انہی طرح سے ہوں، انہی کی طرح ہوں، یہ آئے ہیں تو میں بھی آؤں گا۔ اور جب موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، یار وہ کوٹھی میں رہنے والا، بنگلے میں رہنے والا، اچھی کار سے چلنے والا، مخملی گدے پہ سونے والا، اے سی ایئر کنڈیشن میں رہنے والا، آج تک تاریخ کمرے میں پڑا ہوا ہے، نہ دولت کام آئی، نہ اولاد کام آئی، نہ کارخانہ کام آیا، نہ خزانہ کام آیا، کچھ کام آیا نہیں آیا۔ ہم اور آپ کیا بادشاہ بھی جاتے ہیں، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ سکندر بادشاہ چلا گیا پوری دنیا پہ، جس کا وہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا نا، پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، اور دارا پہلوان بھی چلا گیا جو بڑا مضبوط پٹھوں والا تھا، طاقت والا تھا، سب گئے، مال والا بھی گیا اور جس والا بھی گیا، تو مجھے بھی جانا۔ تو میرے نبی نے ہمیشہ ہمیں کہا قبرستان کی زیارت کرو۔ عورتوں کو منع کیا، کیوں عورتوں کو منع کیا؟ اس لیے کہ عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، جب قبرستان پہنچیں گی شوہر تو دیکھیں کہ اس قبر میں دفن ہے، بیٹا اسی قبر میں دفن ہے، تو پھر ان کی حالت کیا ہو گئی؟ گر جائیں گی۔ اللہ کے رسول کو نہ جانے دو، مرد تم جاؤ، تم آخرت یاد کرو اور ان مردوں کے لیے دعا کرو، ان مردوں سے دعا نہ۔ تو میرے پیارو ہمیشہ ہمیں ذات کریں، خاص طور سے 15 شعبان کی جو زیارت کرتے ہیں نا، اس کا ثبوت یہ حدیث ایک پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ باری میرے گھر تھی، باری میرے گھر تھی، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 11 کے ساتھ 9 بیویاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری کی طرح ان کے پاس ان کے گھروں پہ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی باری تھی ایک مرتبہ، اللہ کے رسول وہ رات میں سو گئی، پھر اٹھی تو دیکھا چارپائی پہ میرے نبی موجود کہاں گئے؟ آگ کی تلش میں نکلی، بقی گئی۔ کہاں گئی؟ بقی گئی۔ بقی کیا ہے؟ بقی تو قبرستان، مدینے کا قبرستان گئی۔ تو دیکھا اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو پہلے تو کہیں اللہ کے رسول کسی اور خاتون کے گھر، عورتیں تھوڑا کمزور دل ہوتی نا، 9 سوکن، تو ان کو یہ شبہ کہ میرے نبی کسی اور کے گھر گئے۔ جب دیکھا تو جلدی سے دوڑ کر کے اپنے بستر پہ آ کے لے گئے۔ اللہ کے رسول واپس آئے تو دیکھا دوڑ کے کوئی آ گیا تو سانس تیزی سے چلے گی نا، تو اللہ کے رسول کا عائشہ کیا ہے؟ کیا تم یہ جانتی ہو اللہ اور اس کے رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ اس کے بعد اسی کو لوگ لے کر کے کہتے ہیں 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت۔ ذرا دیکھو میرے پیارو، اگر آج کی زیارت کرنا شروع تو میرے نبی تنہا گھر جاتے قبرستان میں، کوئی مدینے کا نہیں، آپ اکیلے، یہ آپ کا معمول تک ہمیشہ قبرستان پہ جاتے ہیں، آج بھی چلے گئے۔ اگر یہ قبرستان پہ 15 شعبان کو جانا ضروری تھا تو پورا مدینہ والے جاتے نا، اور مدینہ والے نہیں، اللہ کے رسول کم سے کم حضرت علی سے
سے کہتے ہیں اپنے داماد اور بھائی سے، چچے ساتھ بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، علی چلو آج بڑی اچھی رات ہے قبر کی زیارت کرنے کے لیے. کم از کم بیٹی فاطمہ سے کہتے بیٹی فاطمہ چلو، کم از کم اپنی بستر پر رہنے والی عائشہ سے کہتے عائشہ تم بھی چلو. اصل میں میرے نبی آج اس لیے نہیں گئے کہ 15 شعبان کی رات ہے، اس لیے میرے نبی جاتے، ہمیشہ جاتے تھے، ان مردوں کے لیے دعا کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. آج اس لیے نہیں کہ میرے کیا آج کچھ لوگوں نے 15 شعبان کو زیارت کرو. نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھو، آج پورے قبرستان میں میرے پیاروں بجلیاں جلائی دی جاتی ہیں، قمقمے جلا دیے جاتے ہیں، راستوں میں لائٹیں، مرد عورت لڑکیاں جوان بچے، پردہ بے پردہ ساری چیز. یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ قبر یاد کرنے جا رہے ہو؟ میلہ دیکھنے جا رہے ہو؟ جشن کرنے جا رہے ہو؟ بے پردہ لڑکیاں جہاں ہوں گی، نوجوان جہاں ہوں گے، وہاں آخرت میں یاد آئے گا. تو میرے پیاروں یہ خاص ہے. دوسری چیز دیکھو، آج کے دن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں، جشن مناتے 15 شعبان کو. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ میں نے دیکھا کچھ مسلمان آج کے دن جشن مناتے ہیں، مسجدوں پہ بجلیاں جلاتے ہیں، گلی کوچوں میں قمقمے بتیاں جلاتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، اور طرفہ تماشا پٹاخے پھوڑتے ہیں. کیا پھوڑتے ہیں؟ یار یہ پٹاخے اور عبادت دونوں کا میل جول ہو سکتا ہے؟ ایک طرف نماز اور دوسری طرف پٹاخہ. میرے نبی حضرت عائشہ ٹٹول کر کے دیکھ رہی ہے، فقط تو کہتی ہے میں نے گم پایا، میرے نبی کے گھر میں چراغ نہیں ہے، اور تم اسی نبی کی سنت کے نام پر آج کی سب کیا کیا کر رہے ہو. میرے پیاروں اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پٹاخے پھوڑنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ ہندوؤں کا کام ہے. میرے پیاروں ان کے یہاں ہولی ہوتی ہے، جو ہندوستان کے لوگ وہ جانتے ہیں ہولی کے موقع پہ بہت سارے پٹاخے ہندو پھوڑتے ہیں. انہیں کی نقل کرتے 15 شعبان کو پٹاخے پھوڑو. ہمیں نقل کرنے سے منع کیا گیا ہے. نقل اچھے کی جاتی ہے، برے کی کرو گے تو برا ہو جاؤ. نہیں میرے بھائی ایک لڑکا فیل ہونے والا ہے، بالکل پوچھتا نہیں. اگر کوئی لڑکا اس کا نقل کرے تو فیل ہونے والے کے نقل کرنے والا پاس ہو جائے گا؟ ارے بھائی جو فیل ہونے والا اس کا تم نقل کے، جو غلط اپنے سوال کے جواب دیتا ہے اس کا تم نقل کرو گے تو دونوں فیل ہو گئے نا. آج ہم ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں، ہم مجوسیوں کی نہیں، ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، بجلی قمقمے. میرے بھائی ان چیزوں کا ثبوت میرے نبی سے نہیں ہے. کچھ لوگ 15 شعبان کو جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مردوں کی عید ہے. کس کی عید ہے؟ مردوں کی عید ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں آج مردوں کا فاتحہ ہوگا. وہ کیسے؟ دونوں بات. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں میرے پہ آپ کو میں ہنساؤں، اس لیے میں آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ تمہارا دین کیا ہے، اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہمیں کیا کرتے سکھا رہے ہیں. آج کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آج مردوں کی عید ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں آج مردے جو ہیں گھر پہ آئیں گے، اس لیے وہ جو جب زندہ تھے جو کھانا کھاتے تھے پسند کرتے تھے نا، وہی کھانا بنا کے کہیں رکھ دو وہ آ کے کھائیں گے. ارے میرے بھائی گھر میں کتنا نہ کوئی کمرہ ہے نا، اس کمرے کو صاف کر کے لیپ کر کے وہ باقاعدہ وہاں کھانا رکھا جاتا ہے، گوشت مچھلی جو بھی پسند کرتے تھے وہاں رکھ دیا جائے گا. کیوں آئیں گے کھائیں گے. حتیٰ کہ واللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں وہ تمباکو کھاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نسوار. نسوار بیڑی پیتے تھے، سگریٹ. وہ بھی اللہ کا بندہ حرام کام دنیا میں کرتا تھا، مرنے کے بعد یہ غلط ہے. میرے پاس جو مرتا ہے وہ آتا نہیں، اور جو مرتا ہے وہ کھاتا نہیں. یہ ہندوؤں کی نقل ہے. کس کی نقل ہے؟ ہندوؤں کی نقل ہے. ہمارے گھر کے سامنے انڈیا میں ایک ہندو کا گھر ہے، تو وہ ہندو کیا کرتی ہے، جب اس کی لڑکی کا انتقال ہوا، چھوٹی سی لڑکی تھی 5-6 سال جو بھی رہی اس کی، تو روز چاول رکھ دیتی تھی اپنے چھت پہ کہ وہ بیٹی اس کے آگے کھائے گی. یہی تو فرق ہے زندگی اور موت میں، یہی فرق ہے. زندہ لوگ کھاتے ہیں، مردے کھاتے نہیں ہیں. زندہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، مردے تو چلے جاتے ہیں. یہ میرے پیاروں یہ عقیدہ رکھنا ایک مردوں کا عید ہے، یہ ہندو. اسی طریقے سے اور افسوسناک خبر میرے پیاروں، اور میں کبھی کچھ ایسے مسائل تھے جس میں تعجب کرتا تھا کیا مسلمان بھی ایسا کرتا ہے، لیکن انٹرنیٹ کا دنیا زمانہ آ گیا. کیا گیا؟
کبھی تم دیکھتے تھے کہ ہندوستان کے کونے میں کچھ مسلمان ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہیں، لیکن اب تو دیکھ رہے ہیں نا اللہ یہ ساری چیزیں دیکھو وہ خود کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں نے دیکھا وہ تقریر مولانا صاحب کر رہے ہیں تو تقریر کرتے کرتے تک وہ کودنے لگتا ہے ایک آدمی، کیا کرنے لگا؟ کودنے لگا۔ وہ ایک کو دیکھا وہ اوپر جو ہے لوہا بنا وہ لٹک کر کے وہ تڑپنے لگا۔ کیا ہے تمہارا؟ اگر مجھ سے پہلے کوئی ایسا کہتا کہ ایسا کوئی کر رہا، میں کہتا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آج انٹرنیٹ کی دنیا میں نے اس کو دیکھ لیا۔ تو میرے پیارو یہ نہ مردوں کی عید ہے، اور کہتے کچھ لوگ کہتے ہیں جو شخص شعبان سے پہلے مر جاتا ہے نا، اگر شعبان کی 15 تاریخ کو اس کے نام کا فاتحہ نہ کیا جائے تو مردوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ ہے۔ دیکھو میرے بھائی، جب بندہ مرتا ہے نا تو فرشتے روح لے جاتے ہیں نا، کہ نہیں جاتے؟ پھر اس کی روح یا تو سجین میں جاتی ہے یا تو علین میں جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ علین میں۔ نیک ہے تو علین میں، برا ہے تو سجین۔ اور جو برا ہے وہ چھوٹتا نہیں ہے، وہیں اس کی پٹائی ہوتی ہے، وہیں اس کی پٹائی ہوتی ہے، اس کا سزا وہی ہوتی ہے۔ اور جو اچھا ہوتا ہے میرے پیاروں، دنیا وہ اچھی سے اچھی نعمت چھوڑ کے دنیا میں بھٹکنے کیوں آئے گا؟ یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب تک کہ فاتحہ نہ کر دیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اچھا ہے تو علین میں جائے گا۔ وہاں لوگ اس سے پوچھتے ہیں بھائی فلاں فلاں آدمی کہاں ہے، تو پوچھتا آیا نہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مر گیا، لگتا ہے سجین میں چلا گیا۔ مل جاتا، فوراً ملتا ہے۔ یہ تمہارا انتظار، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں میں ہے نا میرے بھائی، جب ان کا مردہ مر جاتا ہے تو جب تک اس کے نام کا کھانا نہیں کر دیتے ہیں تب تو کہتا ہے وہ ہندو مردوں میں شامل۔ یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس طریقے سے میرے پیارو ایک اور اخیر چیز میں کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اشارہ صرف کیا ہے اور آپ کو بتانے کی میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ میرے نبی کی سنت اس مہینے میں صرف اور صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں میں بتایا ہوں اس کا کوئی ثبوت میرے نبی سے نہیں۔ حلوہ بنایا جاتا ہے، کیا بنایا جاتا ہے؟ کچھ نشہ بنایا، حلوہ شیر، ہاں جناب حلوہ بنایا جاتا ہے نا۔ 15 شعبان کا حلوہ بنتا ہے نا، حلوہ بنتا ہے، روٹی بنتا ہے، مسور بنتا ہے۔ کیوں بناتے ہو 15 شعبان کو حلوہ؟ ایسے بنا کے کھا لو، مجھے اعتراض نہیں ہے، حلوہ بناؤ، بریانی بناؤ، جو بناؤ کھاؤ، لیکن کہتے نہیں میں اس کو عبادت کے لیے بناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت غزوہ احد میں شہید ہوا تھا تو آپ نے حلوہ کھایا۔ کیا کھایا تھا؟ غزوہ احد میں۔ اور کب کھایا، کب حلوہ بناتے؟ شعبان میں۔ شعبان اور شوال میں کتنا فرق ہے جانتے ہو؟ 10 مہینے کا۔ یہ رمضان سے پہلے شعبان اور رمضان کے بعد شوال، یعنی تقریباً 10 مہینے کا فرق ہے۔ تو میرے نبی کا دانت جو ہے دندان مبارک شوال میں شہید ہو اور حلوہ کھائیں آپ کا شعبان میں 10 مہینے کے بعد، یہ بکواس ہے۔ میرے نبی میرے پیاروں مہینہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ نبی کے گھر میں 1 مہینہ گزر جاتا تھا آگ نہیں جلتی تھی۔ کیوں نہیں جلتی تھی؟ کیونکہ پکانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ کس پہ بسر ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پہ۔ اور 2 کالی کی چیزیں کیا تھی بھائی؟ کھجور اور پانی۔ صبح میں کھجور پانی، دوپہر میں بھی کھجور پانی، شام میں بھی کھجور پانی۔ پکانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ میرا نبی کہ جو ہے کیا بنا دانت شہید ہوتا تھا حلوہ کھایا تھا، اور شعبان دانت تو شہید ہو رہا ہے شوال میں اور حلوہ تم بنا رہے شعبان میں۔ فرق کتنا ہے؟ 10 مہینے۔ یہ سب بکواس ہے۔ پھر آج کا حلوہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا، تو سوجی کا حلوہ بناتے تھے، کس کا؟ وہ ٹوٹے والے دانت کو تو چھوڑو، جس کا دانت صحیح ہے وہ بھی کھا لے ٹوٹ جائے گا، اتنا وہ سخت بناتے تھے۔ کتنا سخت؟ یہ ساری چیزیں میرے پیاروں، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے آ رہا ہے، اس میں سنت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنا، پھر 15 شعبان کو سب کچھ کرنا، یہ نہیں تھا، کیونکہ پتہ نہیں کس دن میرا عمل اٹھایا جائے، تو صرف 15 کو عمل اور میرا عمل 13 کو اٹھایا گیا، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ کہا جاتا ہے
پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، قبروں کی زیارتیں کی جاتی ہیں، قبروں میں بتیاں، موم بتیاں، اگربتی، پھول اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے میرے پیاروں حلوہ مسور جو بنایا جاتا ہے، مردوں کے آنے کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو مردوں کا فاتحہ ہوتا ہے، مردوں کو جو عید، بکواس کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت میرے نہیں۔ ہم وہی کریں میرے پیاروں جو میرے نبی نے کہا۔ زیادہ کے پیچھے نہ بھاگو، اس کے پیچھے بھاگو کہ نبی نے کیا کیا۔ نبی نے فجر کے اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو میں 50 نہیں پڑھوں گا، اور 50 کے پڑھنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، فائدہ کتنے میں ہے؟ کیوں؟ وہ نبی میں نبی کیا ہے، وہ نبی کا کیا ہے، تو نبی نے جو کیا ہے وہ ہم کریں گے، نبی نے جو نہیں کیا ہے اسے ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹے گناہ ہے، بلکہ الٹے گناہ گناہ ہے۔ تو آئیے اللہ سے ہم سب مل کر کے دعا کریں، اللہ ہم سب کو سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے بچائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے، شرک سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔